السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کچھ لائٹ موضوع پہ، ہلکے پھلکے انداز میں شروع ہم کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لطیفے یورپ میں ایسے ہی مشہور ہے جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں اور سکھوں کے لطیفے۔ گو کہ یہودیوں نے بڑے سسٹمیٹکلی ہر چیز پہ قابو پا لیا، لیکن ایک بہت عرصے تک یہودی بڑی مشکل میں رہے یورپ میں۔ اس زمانے میں مسلمان ملکوں میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی۔ پاکستان مسلمان اس وقت سلطنت عباسیہ اور اس کے بعد والے ترک کی سلطنت میں خاص طور پہ وہ یہودیوں کے ایسے مخالف نہیں تھے اس طریقے سے ایز سچ، تو وہاں پہ وہ آ کے پناہ لیتے تھے، جو جس کو یورپ والے ڈارک ایجز کہتے ہیں اسپیشلی اس زمانے میں۔ تو اس زمانے سے جو ہے وہ یہودیوں کو بھی بڑا کنجوس جو ایک مانتے ہیں، دوسرے نمبر پہ مذاق ان کا اکثر اڑاتے رہتے ہیں۔ ان کے لطیفے بڑے مشہور تھے ان کی سوسائٹی میں۔ ان کو ذرا یہ تو امریکہ میں ریسنٹلی جو ہے وہ سمجھ لیں پچھلے کے کچھ سالوں سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ان کی ویلیو بنی ہے، جب کہ باقی سارے لوگ بینکرپٹ ہو گئے ایک طرح سے۔ یہودیوں نے اس زمانے میں پیسے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے بڑے بزنس شروع کیے اور چھا گئے۔ اور خیر بات تو ہو رہی تھی لطیفے کی، تو یہودیوں کی کونسل کہہ لیں یا کچھ، اس میں ان کو بلایا گیا، اس میں سارے لوگوں کو اکٹھے کیا گیا کہ بھئی ان کے جو ان کے ربی ہوتے ہیں، جو ان کے پنڈت کہہ لیں یا ان کے مولوی کہہ لیں، جو تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ بھی اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کرو تم لوگ، کیا سب لوگ جو ہے وہ مشہور کیا ہوا ہے سب نے، اور اللہ کی راہ میں پیسے نہیں خرچ کرتے ہو تو تم لوگ بھی خرچ کرو پیسے۔ تو انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، ہم کرتے ہیں، تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، کس طریقے سے کتنے پیسے خرچ کیے جائیں، کیا ہے؟ تو ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لائن لگا دیتے ہیں، اس پہ لائن کے بیچ میں کھڑے ہو کے تو پیسے اوپر پھینکیں گے، تو جو لائن کے رائٹ سائڈ پہ گر جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی لائن سائڈ ہوگی، اور جو دوسری طرف ہوگی تو جدھر جتنے پیسے گر جائیں تو اتنے پیسے جو ہے وہ اس راستے میں دے دیے جائیں۔ تو ایک اور صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھی لائن جو ہے وہ بڑی کرنے کا فائدہ نہیں، آپ ایسے کریں کہ یہ جو ہے نا اس کو دائرہ بنا دیں، جو دائرے میں گریں گے تو وہ اللہ کے ہوں گے، اور جو دائرے کے باہر گریں گے تو وہ بندہ اپنے استعمال میں لے لے، سارے پیسے وہاں پہ۔ ہوتے ہوتے دوسرے صاحب اٹھے، انہوں نے کہا بھی ہاں دائرہ تو صحیح اچھی بات ہے، لیکن یہ دائرہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، ذرا چھوٹا کرتے ہیں۔ اینڈ میں دائرہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ صاحب اٹھے تو اس نے کہا کہ بھئی ایسے کریں کہ اتنے مسئلے مسائل کس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ آرام سے جو ہے وہ پیسے اوپر پھینک کے، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے خود ہی لے لے گا، جتنے اس کو چاہیے ہوں گے لے لے گا، باقی واپس آ جائیں گے، جو واپس آ جائیں وہ آپ کے ہیں، جتنے اس کو چاہیے ہوں گے وہ رکھ لے گا۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ وہ جو دائرے بنائے انہوں نے، تو ہم بھی دائرے بناتے ہیں جو تنگ نظری کے دائرے بنا دیتے ہیں ہم، اس میں مذہبی تنگ نظری بھی ہے اور سماجی تنگ نظری بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دائروں میں ہم نے اپنے آپ کو بھی ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے، تو ذہن کو وسیع کریں، وسیع سوچ کے ساتھ ٹالریٹ کر کے دوسروں کے ساتھ ملیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہم اتنے برے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے نہ رہ سکیں، لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس تنگ نظری میں آ کے مذہب کو بھی ہم نے چھوٹا کر لیا ہے۔ ہر کوئی مذہب کو مزید سخت کرنے اور مزید دائرہ چھوٹا کرنے میں بزی ہے، اور مسلمانوں کا مذہب تو عالمی مذہب ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کچھ مذہب کا یہ پارٹ جیسے جس طرح بھی ہے تو وہ آپ کے اپنے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے بھی ہے، تو بجائے اس کے کہ بھی ہم لوگوں پہ اپنی مرضی تھوپیں، ہر
ہر کسی کو مذہب میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور دوسروں کے لیے لمٹس لگانے کی بجائے ہمیں اپنے لیے لمٹس لگانے کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں روحانی طور پہ بھی آگے لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی لمٹس پسند ہیں تو یا تو وہ لمٹس ہیں جو اس نے حدود اللہ بنائی ہوئی ہیں، ان سے وہ کہتا ہے پار نہ ہو، یا وہ لمٹس ہیں جو ہم خود اپنے اوپر پابندی لگاتے ہیں، والنٹیئرلی ہم کہتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے حساب سے اگر چلیں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ تو لوگوں کو تنگ نظری کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران ریاض خان کو جس بھونڈے اور انتہائی نامناسب طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے اور جو رکھا گیا ہے، اس پہ سب لوگ ہی سرتاپا احتجاج ہے، اور میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ پریکٹیکلی تو ہم خیر کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، میں تو، لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھنے چاہیے، بالکل بنتے ہیں۔ یہ سوال ظاہر ہے یہ سچ صرف آپ کو ہی نہیں بیچا گیا، اور یہ صرف آج ہی نہیں بیچا گیا، شروع سے یہ منجن بیچا جاتا رہا ہے۔ ہم ہی بیوقوف تھے کہ آنکھیں بند کر کے یہ خاکی، یہ تیرے پراسرار بندوں کی باتوں پہ اندھا دھند یقین کرتے رہے۔ بہت سے صحیح بھی تھے ان میں، بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو صحیح تھے واقعی، لیکن تالے آزما اور اپنی انا میں مست اور بزوں میں خود، جو کہ ہمیشہ صحیح، ہم جو کہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، ایسے بھی بہت تھے اور ہیں، اور ابھی بھی ان کی کمی نہیں ہے۔ پرویز مشرف کا اگر آپ حشر دیکھیں تو کچھ نہ کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ جتنا کچھ بھی اس نے کیا، لیکن آخر کار اسے بھی پاکستان کی مٹی کی طلب آئی۔ آپ کو بھی باہر جا کے بھی سب کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں یہ اپنے وطن کی مٹی بلاتی ہے، جو بالکل غدار ہو ان کی لہذا بات ہے۔ پاکستان سے جس بندے نے بھی غداری کی ہے اور جس نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کا اپنا انجام تو خراب ہوا ہی ہے۔ اپنی اولاد کو بھی کر گیا، کیا کہنا چاہیے، مناسب لفظ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ چلیں، جو بھی ہوا، لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے اسکندر مرزا کی اولاد ابھی بھی انگلینڈ میں بیٹھی ہے۔ یہ میر جعفر اور میر جعفر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ خیر، بات تو آج کی ہو رہی ہے۔ آج کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی تلخیاں اور سیاسی سچائیاں جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس طرف اور کس طرح سے ختم ہوگا، یہ کرائسس ختم تو ہوگا، میرا یہ ماننا ہے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کے، مخلص لوگوں کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، لوگوں کے رت جگہ اس میں لگے ہوئے ہیں، دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں جاتا، لیکن امپورٹڈ انتظامیہ اور بھونڈی سرکار اب تو بن گئی ہے۔ بھونڈی سرکار کیوں اس طریقے سے عمل کر رہی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب خدا را اس چیز کو بند کریں، لپیٹیں یہ بوریہ بستر۔ دیکھیں، ماڈرن زمانہ لے لیں یا اسلامی حقیقت لے لیں، خلفائے راشدین کی حکومتیں خلفائے راشدین اس لیے کہلائیں کہ وہ لیگل تھی، لیگل ان معنوں میں کہ اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ لیگل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ وَأْمُرُوا بَيْنَ شُورَىٰ، کہ آپس میں جو آپ کے معاملات ہیں وہ
بحث مباحثہ کر کے اپنے شورا مشورہ کر کے اس سے چلاؤ. اور مسلمان حکمران جو لیگل حکمران ہے وہ اپنے عوام کی مرضی سے آتا ہے. اس کے لیے طریقہ کار کوئی بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہو، لیکن ایسا حکمران نہیں ہو سکتا جس کو وہ مانتے نہ ہوں. ایک دفعہ جب مان لیتے ہیں، اس کی بیعت کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی اطاعت ان پہ واجب ہوتی ہے. اور یہ ہمارے مولانا حضرات تو کبھی نہیں بتاتے، کیونکہ جو ان کو سوٹ کرتا ہو وہی سچ بولتے ہیں. لیکن اصل سچ تو یہی ہے کہ آپ رضامندی سے داخل ہوتے ہیں. رعایا اور عوام اور خلیفہ اور بادشاہ اور یہ سارے جو ہیں، بادشاہ صرف جو ہوتا ہے وہ زبردستی بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ گنجائش بالکل نہیں ہے زبردستی حکمران بننے کی. اسی لیے وہ بڑی بڑی سلطنت سپر پاور بھی بن گئے، لیکن وہ خلفائے راشدین نہیں کہلائے. حضرت امام حسن اور امام حسین کا یزید سے مطالبہ بھی یہی تھا. وہ کرسی کے لیے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ بناؤ، وہ لیکن یہ کہتے تھے کہ جو خلیفہ مسلمانوں کی مرضی سے نہیں بنا، زبردستی بنا ہے اور زبردستی وہ حکومت کر رہا ہے، تو وہ لیگل حکمران نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. مسلمانوں سے لیگل حکمرانی کی اسٹیمپ لینی ضروری ہے کہ یہ سب کے ساتھ جو چلنے والا بندہ وہی ہونا چاہیے، وہی لیگل حکومت ہوتی ہے. معاشی مستقبل سیاسی مستقبل سے جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر بالکل پاسیبل نہیں ہے. اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کبھی بھی معاشی طور پر آپ کو آگے نہیں جانے دے گی. معاشی پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور وہ ایسی گورنمنٹ لائے گی جو پہلے 5 سال لگائے، پھر 5 سال اور لگائے. اگر آپ نے 30 سال 2 ڈینسٹیز کو دیے ہیں تو 10 سال کم از کم جو ہے ان کو بھی دیں، پی ٹی آئی کو بھی دیں. 10 سال نہیں تو کم از کم 5 سال تو دیں پورے، جو ان کا مدت ٹرم تو پوری کرنے دیں. اگر صرف اپنے مفادات کے لیے آپ نے ملک کو داؤ پہ لگانا ہے تو یہ بہت بڑا سودا ہے. یہ سودا اتنا آسان بھی نہیں ہے کرنا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ بھئی سمجھ میں نہ آئے بندے کے. لیکن آسان بھی ایسے نہیں ہے کہ بھی آپ چند ٹکوں کی خاطر، اپنے ایک بیلجیم کے کیسل کی خاطر پورے ملک کو داؤ پہ ہمارے ملک انتخاب
بات ہو رہی تھی دائروں کی، تو ہم نے جو تنگ نظری کے دائرے بنائے ہوئے ہیں ان سے ہم نکلیں، لیکن اس میں کچھ فنڈامنٹل چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں پہ حکومت کس طرح کی ہونی چاہیے اور کن لوگوں کی ہونی چاہیے، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آج تک جو ہے وہ ڈسکس نہ ہوا ہو۔ سارے مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان جو ہے وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک طریقہ جو ہے وہی ہونا چاہیے مسلمانوں کا بھی، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس پر اتنا یقین نہیں رکھتی، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ سے سسٹم ہے یا یہ سسٹم ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اگر جو ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں وہ کیوں خلفائے راشدین کہلائے تھے؟ رشد و ہدایت پہ تھے، انہوں نے جو سسٹم بنایا وہ صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ زور دیا ہے مسلمانوں کو، وہ یہ ہے کہ وہ آپس کے معاملات آپس میں صلاح و مشورے سے چلائیں، اپنے معاملات کو اس طریقے سے حل کریں، اور وامروا بین شورہم، اپنے معاملات کو شورا یعنی کہ آپس میں مل جل کے چلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آپ کو آپ نے مشہور حدیث ضرور سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں صلاح مشورہ کریں اور کثرت رائے سے جو فیصلہ ہو اس پہ عمل کریں۔ اس کے یہ چیزیں بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کسی وجہ سے غلط بھی ہو جائے لیکن اکثریت مسلمانوں نے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ اور جان بوجھ کے تو ظاہر ہے مسلمان، جب مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ زیادہ تر تو وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا، اس میں یہ حکمت بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی مغرب نے جو ہے اس تھاٹ کو باقاعدہ ایک کنسیپٹ کی شکل دی ہے، جو ڈیموکریسی کے انہوں نے لاز بنائے ہیں کہ قانون بنانے کے لیے بیسیکلی جن لوگوں پہ وہ قانون لاگو ہونا ہے یا جن لوگوں نے عمل کرنا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا قانون ہے۔ یہ انہوں نے ایک قانون بنایا ہے کہ قانون کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، قانون جن پہ عمل ہونا ہے وہ ان کا کنسنٹ شامل ہو، ان کی رضامندی شامل ہو، اور یہ رضامندی لینے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس میں کانٹ ہے ان کا بڑا مفکر، بڑا مشہور، جس کے انہوں نے لیے ہیں، اور ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے جس سے انہوں نے یہ قانون بنائے ہیں، اور جو موجودہ قوانین جو بنے ہیں ان کے پیچھے بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ ان کے پاس کوئی ڈیوائن بک نہیں تھی ایسی جس میں یہ قانون بنے ہوئے موجود ہوں سارے کے سارے، ہمارے پاس وہ ڈیوائن بک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں جو ہے وہ لاز کی بیسکس دے دی ہے، اور جو روزمرہ کے جو طریقے ہیں ان کو آپ کو طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ اس میں صلاح مشورہ کر کے کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے صلاح مشورہ کر کے مسلمانوں نے کوئی کام کیا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اگر وہ غلط بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو سکھا دیں گے، کوئی برکت کا پہلو نکالیں گے، کوئی خیر کا پہلو نکال لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ایک لبرل دین ہے، جو اگر آپ اسلام کا کنسیپٹ اس زمانے میں جب وہ آیا تھا اس زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، جب کہ سلیوری چل رہی تھی، جب کہ وومنز ور ٹریٹڈ لائک این اینٹیٹی، لائک اے کیٹل ہیڈز، جس طرح کے بھی آپ نے اتنی بکریاں، اتنے اونٹ پالے ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ اس کی کتنی بیویاں ہیں یا اس کے گھر میں کتنی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا تھا۔ تفصیلات تو دیکھیں اس میں جانا جتنا بھی جائیں تو کیا ہے، لیکن بیسکلی جو ہے وہ ان کو کوئی بنیادی فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں تھے۔ اسلام نے آہستہ آہستہ اس سوسائٹی کو چینج کر کے اس میں یہ رائٹس دیے، اور یہ جو آج کل کا لبرلز جو ہیں، جو اینٹی سلیوری، اینٹی ہیومن، سب یہ ہیومن لاز بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ اسلام نے اس وقت جو ہے وہ یہ رستہ دکھایا تھا۔ اب ہم خود اس رستے سے بھٹک گئے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ ہمارے حکمرانوں نے کیونکہ اپنی دھونس دھاندلی والی حکومت فٹ کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ
مسلمان جو ہے وہ ڈیموکریسی اگر لائیں گے تو ان کے اصولوں کے خلاف ہو جائے گی. یہ حالانکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلام نے ڈیموکریسی کو دیا ہے. پھر خلفائے راشدین کی حکومتیں کیوں خلفائے راشدین کی حکومتیں کہلائیں؟ بعد والی کیوں نہیں بن سکی؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو خلیفہ بنانے کا طریقہ کار تھا وہ مسلمانوں والا نہیں رہ گیا. اگر آپ جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے لاتے ہیں کہ مسلمانوں کا کنسنٹ شامل نہ ہو، بیعت کرنا ہو یا کوئی بھی طریقہ کار ہو، وہ ایک علیحدہ. اصل چیز یہ کہ کنسنٹ ہونا چاہیے، اس کی رضامندی ہونی چاہیے، اس کا اقرار نامہ ہونا چاہیے. جیسے آپ آئی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ آپ وہ ایک کلک کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا جب آپ سٹیزن شپ اور اس طرح کی کوئی چیزیں ایوارڈ ہوتی ہیں تو آپ ایک پورا حلف نامہ جو ہے اس پہ سائن بھی کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں اور حلف اٹھاتے بھی ہیں. اس میں جو ہے وہ حدود اور قیود جو ہے وہ ساری مینشن ہوتی ہیں جو لاز میں جو ملک کا آئین بنا ہوا ہوتا ہے اس کے حساب سے کہ میں یہ میری ڈیوٹیز ہوں گی، یہ میرے حقوق ہوں گے. اس طریقے سے ہم اپنی رضامندی دیتے ہیں. یہ رضامندی ہر آنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے، اسی سے وہ لیگل بنتی ہے. یہ لیجٹیمیسی جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے مغرب میں. ہمارے ملکوں میں لیجٹیمیسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو دھاندلی سے پکڑ لیتا ہے اور قابو کر لیتا ہے اسی کے اوپر چل رہی ہے. ابھی بھی یہی بحران ہمارے وہاں پھیلا ہوا ہے کہ ایک دھونس اور دھاندلی کی حکومت چل رہی ہے اور ایک وہ حکومت ہے جو کہ عوام چاہتے ہیں. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ایزیلی نہیں آتی، آزادی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آتی. اگر آپ کو آسانی سے مل گئی ہے تو وہ کام نہیں رہے گی. تو اپنی آزادی کے لیے تو آپ کو خود لڑنا پڑے گا. خود یہ لڑائی ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ تشدد کر کے لڑیں، قتل و غارت کری سے لڑیں، لیکن بہرحال یہ لڑائی کہیں نہ کہیں آپ کو لڑنی پڑے گی اور یہ ریزسٹنس اور یہ کھڑے ہونا پڑے گا. جو عمران آج خان کھڑا ہوا ہے تو یہ کبھی نہ کبھی تو یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو سامراجی ٹولے اور ان کے پٹھو ہی ہمیشہ رہیں گے اور وہ آپ کو پیچھے کو گھسیٹیں گے. 2 قدم آپ آگے جائیں گے تو وہ آپ کو 2 قدم پیچھے لے جائیں گے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. تو آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے. یہ لطیفہ تو چلے ذرا تفنن تھا، لیکن ہمیں ضرور اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں پاکستانیوں کے کنسنٹ سے معاملات چلنے چاہیے. اس کو شورٹی ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے اس کی شورٹی ہو یہ موجودہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کے حواریوں کو بھی سوچنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں ایک اور بڑا کنسیپٹ ہے ہمارے جو کربلا کا ہے. کربلا کی لڑائی امام حسن اور حسین نے کیوں لڑائی لڑی تھی؟ کیا وہ اقتدار کی جنگ تھی؟ وہ اقتدار چاہتے تھے؟ نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن ہماری قوم کا یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ اس وقت کیا مسئلہ تھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ کربلا کیوں اور اسلام کیوں ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد ریوائول کی ضرورت پڑتی ہے. جو سامراجی قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہیں. حضرت امام حسن اور امام حسین کی لڑائی کرسی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی یزید کے خلاف یہ جنگ تھی کہ تمہیں مسلمانوں کا کنسنٹ لینا چاہیے، سارے مسلمانوں کی رضامندی ہونی چاہیے، اکثریت کی رضامندی ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور وہ ان کا پوائنٹ بھی یہی تھا کہ میں نے بیعت نہیں کی تو تم مجھ سے زبردستی بیعت نہیں لے سکتے. یہ وہ چیز ہے، وہ کنسنٹ جو ہے وہ زبردستی نہیں کیا جا سکتا. آپ جب جنگ لڑتے ہیں اور جنگ لڑنے کے بعد جو معاملات بنتے ہیں اور معاملہ اگر وہ صلح صفائی کا سے مانا جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز مسلمانوں کی زبردستی کی لی ہوئی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لیگل گورنمنٹ نہیں ہوتی، بھلے وہ خلافت عباسیہ ہو، بھلے وہ ترکوں کی گورنمنٹ ہو. وہ دوسرے مسلمان کریسی ہوتی ہے، مونوکریسی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاندان کو دوسرا خاندان، کبھی خاندان علماء تو کبھی سلاطین، دہلی کے سلاطین، تو کبھی مغلیہ سلطنت بنتی ہے، وہ اسلامی سلطنت نہیں بنتی. اسلامی سلطنت ہم نے یہ ملک اسلامی سلطنت کے نام